ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمبیسڈر کہلاتے تھے، ترجمان رسول تھے، سفیر رسول تھے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، تاریخ میں لکھا ہے یہ 27 سال کے کڑیل جوان اور مکہ میں ایسے لباس پہنتے تھے کہ ریشم کا لباس، ان کا لباس مشہور تھا، اور مکہ کی گلیوں میں جب گھومتے تھے ان کا عطر جو لگاتے پوری گلیوں میں خوشبو آتی، مہنگا لباس پہنتے، مہنگا عطر استعمال کرتے۔ دامن مصطفیٰ سے جب وابستہ ہوئے، یہ مصعب بن عمیر، ان کی ماں بھی کافرہ ہے، باپ بھی کافر ہے اور سخت ترین دشمنان رسول ہیں۔ شروع میں آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا، چند دنوں کے بعد ایک دن عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا جو کلیل بازار کعبہ تھے، جا کر ان کی ماں سے کہا تو کیا گھر پر بیٹھی رہتی ہے، تیرا بیٹا تو محمد کے دین کو اختیار کر چکا ہے۔ ماں کو اتنا برا لگا یہ جملہ۔ جب مصعب بن عمیر آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے محمد عربی کا دین قبول کر لیا ہے؟ آپ نے بردستہ کہا ہاں، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا جو بندوں کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کا یہ جملہ ماں باپ کو شاک گزرا، مارنا شروع کیا، اتنا مارا زخمی کر دیا۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر گھر سے نکلے، روز مار کھاتے تھے، روز اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی کوڑے بھی کھاتے تھے۔ دربار رسول میں جب آتے تو زخمی حالت میں آتے، کپڑے بھی ان کے زخموں سے پھٹے ہوئے ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب تم یہاں سے حبشہ چلے جاؤ، حبشہ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ ماں باپ وطن سب چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے، چند مہینے وہاں رکے، واپس آئے، پھر دوبارہ حبشہ کی ہجرت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جانثار ہجرت پر ہجرت کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے ہجرت کرنے سے پہلے اپنا سفیر بنا کر کسی کو بھیجا تھا، تو مصعب بن عمیر تھے۔ مدینے آئے تھے، گلی گلی میں جاتے تھے، گھر گھر کو کھٹکھٹاتے تھے۔ ایک سال کے اندر 73 صحابہ کو مدینے کے وہ حضور کے پاک کی بارگاہ میں لا کر غلام بنا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے ایسے غلام بنائے، عام لوگ نہیں ہیں۔ سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، یہ انصار قبیلوں کے سرداروں کو اسلام پہنچانے والا وہ کڑیل جوان۔ میں بات کس لیے کر رہا ہوں سنو ذرا، زندگی تھوڑی سی مجھے بتانی ضروری ہے۔ وہ مصعب بن عمیر جو ریشم کا لباس پہنتا، جو مہنگے عود اور عطر استعمال کرتا، دامن مصطفیٰ میں آیا ہے، ہجرت پر ہجرت ہے، وطن چھوٹا ہے، کبھی حبشہ کے چکر، کبھی افریقہ کے چکر، اور اس کے بعد کبھی یثرب، یہاں پر آپ آ کر آباد ہوتے رہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تھے، اللہ اکبر، استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے بڑھ کر مدینے والوں کو جو بتایا تھا کون تھا جانتے ہو آپ؟ حضور جب تشریف لا رہے تھے، مدینے آ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اپنا کرتا اٹھا کر کے لوگوں کے یعنی ہلا ہلا کر جھنڈا بنا کر بتا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے آقا ہیں۔ مصعب بن عمیر نے مدینے والوں کو دور سے دیکھ کر کے بتایا تھا کہ جو کپڑا ہلا رہا ہے وہ رسول اللہ کا غلام خاص ہے، اور جو چمکدار چہرہ مدینے میں طلوع ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ مصعب بن عمیر یہ مدینہ طیبہ میں سفیر اسلام ہے، سفیر رسول ہے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے میرے عزیزوں، جیسے ہی حضور تشریف لائے، جانتے حضور کے پاس جس وقت وہ آئے تھے مدینے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مصعب بن عمیر کو دیکھ کر۔ کس وجہ سے؟ صحابہ کہتے ہیں مصعب بن عمیر کے پورے جسم میں پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، ایک بکری کی کھال کو لپیٹ کر کے اس پر کانٹے لگا لیے تھے، بکری کی کھال، اور جگہ جگہ سے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، وہ پہن کر کے حضور کے بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں سے کہا جانتے ہو یہ میرا مصعب، یہ مکہ کی گلیوں میں جب چلتا تھا اس کے عطر کی خوشبو پوری گلیوں میں ہوتی، سب سے مہنگا لباس پہنتا، ریشم کا لباس پہننے والا مصعب بن عمیر آج بکری کی ایک کھال میں اپنا جسم چھپا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ساری عیش کی زندگی ترک کیا تھا صرف اسی گلی کے لیے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جا کر دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر ان کو عطا کی تھی، اور اس چادر کو لے کر زندگی بھر گزارتے رہے۔ جب جنگ احد کا موقع آیا، بدر میں شریک رہے، احد میں آئے، سنو اس مصعب بن عمیر کی زندگی بتا رہا ہوں۔ نوجوانوں تمہیں ایسا لگتا ہے زندگی کی عیش یہی اصل ہے؟ تم آج اگر ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو چھڑ جاتے ہو، تمہاری پسند کے کپڑے نہیں ملتے، گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں تو آج یہ کہتی ہے میرا باپ مجھے کیا دلاتا ہے، یہ آج 6 مہینے کا جو اس کا فرینڈ بنا ہے یہ اس کو اچھے خاصے کپڑے دلا رہا ہے، یہ سب تو آج معیار بنا ہوا ہے جینے کا۔ اس مصعب بن عمیر کی زندگی صرف اس لیے بتا رہا ہوں، عیش و عشرت کو ترک کیا تھا اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں۔ جانتے ہو احد کے میدان میں ایک وقت ایسا آیا
کہ شیطان نے افواہ گرم کر دی تھی کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ. جیسی یہ خبر پھیلی صحابہ کرام کی 2 جماعتیں ہو گئی. 2 جماعتیں کیسے؟ بعض صحابہ نے کہا آپ تلوار اٹھا کر کے کیا کریں گے، چلو مدینے واپس چلتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا ہے تو کیا کریں گے. کچھ تو تلوار اٹھانے کو یہ کہہ کر چھوڑ دیے، اور لیکن دوسری جماعت یہ تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک کہا تم نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے بعد تلوار اٹھا کر کرنا کیا ہے. لیکن مصعب بن عمیر کا ایک جملہ تھا جو احد کے میدان میں گونج رہا تھا، اے لوگوں یہ کیوں نہیں سوچتے رسول اللہ کے بعد جینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر رسول اللہ نہیں ہے تو پھر جی کر کے مطلب کیا، اٹھاؤ تلوار. تو یہ چند لوگوں کی جو جماعت کی سپہ سالاری کر رہے تھے اس وقت میدان میں، مصعب بن عمیر جھنڈا ہاتھ میں پکڑا تھا. قمیہ نام کا ایک دشمن ان کے مونڈے سے تلوار مونڈے کو کاٹ دیا، کندھے سے ہاتھ کاٹ دیا. جھنڈا رسول اللہ کا جس کے ہاتھ میں وہ ہاتھ کا کٹ جانا گویا کہ جھنڈا نیچے آ جائے. مصعب بن عمیر کا ایک ہاتھ کٹا، جھنڈا بائیں ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے ہوئے. رسول اللہ کا جھنڈا گرنے نہیں دے رہے تھے، اور جب بائیں ہاتھ میں ان کا جھنڈا آیا تو وہی ظالم نے بائیں ہاتھ کو کہنی سمیت کاٹ دیا. جھنڈا یا تو اس ہاتھ میں ہو سکتا ہے یا اس ہاتھ میں. تاریخ اسلام کی سچے اور آگ کی وہاں گردانی کرو، سرگردانی کرو تو پتا چلے مصعب بن عمیر نے کٹے ہوئے بازوؤں سے اس پرچم کو پکڑا تھا، سینے میں دبا کر، اپنی ٹھوڑی کے نیچے دبا کر حضور کے پرچم کو نیچے نہیں آنے دینا چاہتے. جس کے ادھر کا بازو کٹ گیا ہو، ادھر کا ہاتھ کٹ گیا ہو، کٹے ہوئے ہاتھوں سے. اور اسی احد کے میدان میں ظالموں نے جب دیکھا کہ یہ جھنڈا نیچے آنے نہیں دیتا، سینے پر بہت تیز بھالا مارا، نیزہ مارا. اس وقت آپ نے پکار کر کہا احد کے میدان میں، یہ نہیں کہ لوگوں میرا ہاتھ کٹ گیا، لوگوں میرا بازو کٹ گیا، لوگوں میرے سینے پر دشمنوں نے نیزہ مارا. نہیں، احد کے میدان میں مصعب بن عمیر پکار رہے تھے میرا کوئی ساتھی قریب ہے تو آ جائے، مجھے نہ سنبھالے رسول اللہ کا جھنڈا سنبھال لے، میں اسے آخری سانس تک نیچے آنے نہیں دینا چاہتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرچم کو نیچے آنے نہیں دینا چاہتے. ان کے بھائی تھے، انہوں نے اٹھا لیا. حضرت مصعب بن عمیر احد کے میدان میں شہید ہو گئے. جانتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری لاشوں کو جب جمع کر رہے تھے، مصعب بن عمیر کے پاس آئے اور پھر کہا اے مصعب بن عمیر، وہ سفیر اسلام ہے، رسول اللہ کا ترجمان ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے. اور اس کے بعد ان کے دفن کا طریقہ بھی ہے. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دفن کرو، ان کو دفن کرو. جب ان کو دفن کرنے کی بات آئی تو آپ کا جسم چھپانے کے لیے صحابہ کوشش کرتے رہے. جب ان کا سر چھپایا جاتا تو نیچے سے کھل جاتا، اور جب نیچے کا حصہ چھپاتے تو سر کا حصہ کھل جاتا. کپڑا اتنا نہیں تھا آپ کے پاس، کپڑا اتنا نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے کہا اتنا ہی کپڑا مصعب کے پاس رہ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب کے پاس ایک چھوٹا ٹکڑا ہے، وہ دنیا سے ایک چھوٹا ٹکڑا لیے جا رہا ہے اور ساتھ میں رسول اللہ کو لیے جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کو ساتھ لیے جا رہا ہے. اس گھر گھاس ان کے قدموں پر رکھ کر دفن کیا گیا. پھر میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، وہ کون سے جوان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا تھا ان قدموں میں، عیش و عشرت کو ترک کر دیا تھا، ان کے مہنگے لباس، ان کی مہنگی خوشبوئیں، ساری چیزیں دربار رسالت میں وقف ہو گئی تھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے. آج آپ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ حلال چیزیں چھوڑ دو، پہننا چھوڑ دو، اوڑھنا چھوڑ دو، نہیں، کم از کم حضور پاک کے اگر غلام ہو تو حرام چیزوں کو تو چھوڑ سکتے ہو. لباس اچھا پہنو، خوشبو استعمال کرو، اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن اے نوجوانوں، اگر حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو تو ہم چاہتے ہیں تمہارے کان پھر یہ گندے نغمے کیوں سنتے ہیں؟ یہ گالیاں تمہاری زبانوں سے نکلتی کیسے ہیں؟ یہ تم آوارہ گردی میں اپنی آنکھیں بہکاتے کیسے ہو؟ تمہارے یہ جسم کا ہر عضو گناہوں کی غمازی کیوں کر رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو پھر آؤ میرے عزیزوں، اس دربار کی غلامی کی لذت جسے مل جائے. اللہ اکبر. میں سچ کہتا ہوں، اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، اقبال کے اشعار بہت معنی خیز ہے. کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر میں دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اور پھر اقبال جو کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو حضور پاک کی آشنائی کی لذت ملی ہے پوری دنیا سے اسے بے خبر کر دیتے.
میں اب سال کی ابتدا ہو گئی، ان جانثاروں کی بات میں کر رہا ہوں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی لذت محسوس کی ہے۔ احد کے میدان میں جانے سے پہلے دو گہرے یار، بہت گہرے دوست کیا دعا کر رہے ہیں بتاؤں آپ؟ سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، یہ دو نام یاد رکھنا ہے نوجوانوں، جن کو کہتے ہیں نا جگری یار، اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، کھانا پینا ساتھ میں، رات کو چلنا پھرنا ساتھ میں، کہیں کچھ مشورے کرنا ہو ساتھ میں۔ سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش، ان دونوں کی دوستی بڑی مشہور تھی، بہت مشہور تھی، لیکن احد کے میدان میں جانے سے پہلے اللہ اکبر دعا کیا کر رہے ہیں سنو۔ دونوں آئے، مصلی بچھائے، رات کا وقت ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے بھائی عبداللہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ دونوں مصلی بچھا کر بیٹھے، دعا کیا کر رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص نے پہلے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ کل احد کے میدان میں جب ہم اتریں گے تیرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے، مولا میرا مقابلہ کسی ایسے سخت دشمن کے ساتھ کرا جو سب سے بڑا پہلوان ہو، سب سے بڑا پہلوان ہو۔ تمنا تو دیکھو حضور کے غلام کی کیسی تمنا، کیسی، کل جو سب سے بڑا دشمن ہوگا اس سے میرا مقابلہ کرا دے مولا۔ پھر کیا کرے گا؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مولا جب وہ تیرے حبیب کا دشمن سامنے آئے، کبھی میں اس کو دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، اور اس کو گرا کر اس کے نیزے پر جھنڈا گاڑ کر کہو لبیک یا رسول اللہ، رسول پاک کی سر بلندی کا اعلان کروں۔ یہ دعا تو دیکھیں دعائیں کیسی کیسی ہیں علماء کی۔ تمنا یہ نہیں ہے حالات کچھ ہو گئے تو میں چھپ کر کے کہیں پناہ لے لوں گا، جنگ کے حالات میرے عزیزوں کرکٹ کا میدان نہیں ہے، سر ہتھیلی میں لیے جانے کا منظر ہوتا ہے، جان لے کر جاتے ہیں، لیکن تمنا بھی کیا ہے چھوٹے سپاہی سے لڑنے کا نہیں ہے، چھٹ پٹ وارداتیں نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سب سے بڑا پہلوان جو ہوگا میرا اس سے مقابلہ ہو جائے۔ دعا کر کے ان کے دوست جگری دوست ہیں عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے، آمین کہہ رہے۔ اب سنو جب ان کی دعا ختم ہو گئی عبداللہ بن جہش کہتے اے سعد اب میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ اللہ اللہ دعائیں کیسی، جانثاران رسول۔ عبداللہ بن جہش ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں بارگاہ رب العزت میں مولا کریم جب کل کی صبح تیرے رسول کے ساتھ ہم میدان میں جائیں، اے رب ذوالجلال اسلام کی سربلندی کے لیے، تیرے نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے لڑنے کے لیے جب میں میدان میں آؤں تو کیا ہو مولا دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو جائے اور دشمنوں کی صفوں میں میں گھر جاؤں، کبھی دشمن مجھے سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، کبھی دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے، اور مجھے مار مار کر ٹکڑے کرے، اور پھر میرے ہر ٹکڑے سے آواز آئے تیرا رسول سر بلند ہے، اسلام سر بلند ہے۔ دعا ان کی یہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص آمین کہہ رہے ہیں، ایک بڑے دشمن سے مقابلہ کرنے کی دعا کر رہا ہے اور دوسرا محبت مصطفیٰ میں زخم کھا کھا کر مرنے کی دعا کر رہا ہے۔ صبح ہوئی، احد کے میدان میں جب پہنچے عزیزان گرامی وقات بات ایسی تھی، سعد بن ابی وقاص سب میں سب سے پہلے آگے آئے تھے۔ اس وقت دشمنوں میں سے جو اس وقت سب سے بڑا پہلوان تھا سعد بن ابی وقاص کے سامنے آیا، جس کو کہا جاتا تھا 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں تو نہیں آیا، میرے رب نے بھیجا ہے، اس لیے کہ رات کو میں نے دعا کی تھی جو تمہارا سب سے بڑا پہلوان ہوگا میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا کی تھی، مولا نے سامنا کرا دیا، اب شروع ہو گئے تیر چلنا اور نیزے چلنا۔ سعد بن ابی وقاص کے تیر ایسے تیر تھے کبھی سامنے سے جاتے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، بجلیوں کی طرح آواز کرتے، اس دشمن کے سینے میں پیوست ہوتے۔ جانتے ہو یہ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ تیر چلاتے تھے تو پیچھے سے رسول اللہ آواز دیتے تھے ابھی انت و امی ارمی یا سعد، اے سعد تیرے تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ تنہا تنہا سعد بن ابی وقاص کی ذات ہے جس کو میرے رسول نے فرمایا ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، لیکن سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اور جس کو رسول اللہ یہ فرمائے پھر ان کے تیروں کی آواز کا کیا کہنا، تیروں کے نشانوں کا کیا کہنا۔ جب سنگ سنگ چلتے تھے دشمن کے خیمے میں کھلبلی مچ گئی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ان کے سامنے آیا ہوا دشمن ایسا گرا کہ اس کے جسم پر سعد بن ابی وقاص کے لگائے ہوئے نشان موجود تھے۔ پھر آئے اپنے خدا سے کیے ہوئے دعا کے مطابق دائیں سے بھی مارا، بائیں سے بھی مارا، آگے سے پیچھے سے، پھر سینے میں جھنڈا گاڑ کر کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔
रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी तू घटाए से किसी के, या रसूल अल्लाह ना घटा है ना घटेगा जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। साद इब्न अबी वक्कास की दुआ तो कबूल हो गई और आपने रहमान का शुक्र अदा किया। जंग का मैदान है और गहमागमी है, घमासान की जंग होती है, कौन कहां है किसको खबर है, लेकिन जिगरी दोस्त थे अब्दुल्ला बिन जहश की यारी उनके साथ बड़ी मशहूर है। जैसे ही शाम हो रही थी ढूंढने लगे मेरा जिगरी यार दिखता नहीं, अब्दुल्ला बिन जहश कहां है। मेरे अजीजों, सहाबा ने बताया साद इब्न अबी वक्कास को कि अफसोस है तुम्हारे अब्दुल्ला बिन जहश की शहादत होगी। पूछा कैसे? कहा वो जब लोगों में मशहूर हो गई थी अफवाह कि रसूलुल्लाह का कत्ल हो गया, अब्दुल्ला बिन जहश ने इधर उधर कुछ नहीं देखा, दुश्मनों के नरगे में दौड़ते हुए चले गए और ऐसे अंधाधुंध उनसे लड़ते रहे, ना वो पीछे की तरफ देखते न किधर न इधर न उधर। दुश्मनों ने घेर लिया अब्दुल्ला बिन जहश को, दाएं से मार रहे थे, बाएं से मार रहे थे, सामने से मार रहे थे, पीछे से मार रहे थे। अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे और एक एक टुकड़े को रस्सियों में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहन लिया था। यह अब्दुल्ला बिन जहश के साथ हुआ। साद इब्न अबी वक्कास ने खबर सुनी, आप दीदा हो गए, कहा ऐ लोगों, रब्बे जुल जलाल की उस मोहब्बत पर कुर्बान, उसने कल मेरी भी सुन ली, मेरे दोस्त की भी सुन ली, उसकी भी दुआ कबूल, मेरी भी दुआ कबूल। सुनो जो कहना है मेरे अजीजों, इस वाकये से मुझे कहना क्या था। साद इब्न अबी वक्कास अपने जिगरी दोस्त की लाश को देखने आए। लाश कहां है? टुकड़ों में बदल गई, जिस्म के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए हैं। करीब आए, उन टुकड़ों को उठाया, अपने जिगरी दोस्त के जिसके साथ उठना बैठना है, बहुत करीबी यारी है, टुकड़ों को उठाया, हाथ में रखा, देखा टुकड़े अभी गर्म है, गोश्त गर्म है, हिल रहा है। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने दोस्त अब्दुल्ला बिन जहश को मुखातिब करके कहा, ऐ अब्दुल्ला, क्या कमाल की बात है, कल रात हमने भी दुआ की, तुमने भी दुआ की, रब तबारक व तआला से मैंने दुआ किया था बड़े पहलवान से मेरा मुकाबला हो जाए, रब ने सुन लिया, बड़ा पहलवान आया, मैंने उसको हर तरफ से मारा और परचम इस्लाम बुलंद किया, और तूने दुआ की थी हर तरफ से तुझ पर तीर आए और तेरे टुकड़े हो जाए, रब ने तेरी भी सुन ली। लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, ऐ अब्दुल्ला, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, इसलिए कि दुश्मन को मारने का मजा और है, उनकी मोहब्बत में मर जाने का मजा और। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अरे मेरे अजीजों, वो मर जाते ऐलान करते हुए क्यों, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। वो बंदा जगह जगह जाकर के अपने दर्दों की शिकायत नहीं करता। जो मोहब्बत रसूल, जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत फिर बाकी है, लेकिन याद रखना हमारी मोहब्बत का मेयार थर्मामीटर सिर्फ कदम रसूल है। वो जो ना हो तो ये हमारा थर्मामीटर है। यही बरेली का मिजाज है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अजीजा ने गिरामी वकार, ये वो सहाबा की मिसालें मैं आपको रखा हूं। उहद के मैदान में एक दो नहीं, कई मिसालें आपको पता है। वो दूल्हा भी शरीक हुआ उहद के मैदान, जिसकी आज शादी हुई और सुहाग रात मना रहा अपनी बीवी के साथ, और शबबाशी करने के बाद उठकर दौड़ा मैदान में आ गया जिस दिन उसका वलीमा है, और उहद के मैदान में तलवार लिए लड़ रहा और शहीद भी हो गया। कौन है ऐसा जो अपने वलीमे के दिन शहादत पा रहा? वलीमा है, कल शादी हुई है, बीवी को घर लाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीवी को बगैर बताए छुपाए प्लानिंग करके भाग आया हो। रात को बिस्तर से उठ करके अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, मैंने तुझे दुल्हन तो बना लिया, लेकिन कानों में आवाज आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे मदीने वाले निकल पड़े हैं, लिहाजा मेरा घर में रहना किसी हालत सही नहीं, चाहो तो तलाक ले लो, इद्दत के बाद दूसरा निकाह कर लो, या तो फिर अल्लाह की मर्जी पर कायम रहो। वो खातून ऐसी नहीं थी, वो कहती कि कहां से तुम आज के आज शादी करके लाए और किसके हवाले छोड़ जा रहे हो, और मुझे सुहागन को अभागन बनाए जा रहे हो। नहीं, वो खातून है, मदीने की, कहती है, ऐ मेरे सरताज, गम किस बात का, आप मुझे तलाक की बात क्यों करते हैं, चाहे अल्लाह की मर्जी पर मैं कायम हूं, अगर आप लौट करके आए तो फखर से मदीने में गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे तब भी फखर से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ये जज्बा कहां है? वो मदीने वालों के अंदर था, जिन्होंने सब कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर किया।
اے میرے عزیزوں، یہ ساری باتیں رکھنے کے بعد صرف میں اتنا چاہتا ہوں، آج بھی ان اندھیریوں سے ہمیں کوئی چیز نکال سکتی ہے تو حب مصطفیٰ۔ آ جاؤ ان کے دربار میں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے۔ حضور کی مرضی کے مطابق جب تک تم اپنی خواہشات نہیں بناؤ گے مومن نہیں ہو سکتے، اور مومن کامل نہیں ہوگے تو پھر مدد بھی نہیں ہے۔ میں اس مومن کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن کہتا ہے کبھی قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ کون سے ایمان والے؟ ایمان کی شرط اول ہے حضور کے لیے بے انتہا محبت کرنا، شرط اول ہے۔ اب آئیے ہم آج کی اس رات میں تذکرہ ان لوگوں کا کریں جن کا ذکر ہمارے ایمان کی جلا کا سبب ہے، وہ دیوان گانے عشق رسول جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ میں نے آج یہ سوچا کہ ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جوانوں کے لیے مثال رکھو۔ آج کے نوجوان آئیڈیل کس کو سمجھیں گے؟ میرے عزیزو، دنیا آج بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر مجرا کرنے والے ظالموں کے ناچ کو دیکھ رہی ہوگی، سٹنٹ کرنے والے ان کے سامنے ہیرو بن جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو ان جیالوں کی بات رکھنا چاہتا ہوں جو حقیقت میں ہیرو ہیں، جو پوری دنیا کے لیے ہیرو ہیں۔ اس بطل جلیل کا ایک نام کافی ہے، خالد بن ولید۔ اس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے۔ میرے عزیزوں، میری پوری گفتگو کا خلاصہ صرف اتنی بات پر ہوگا جو بریلی کے امام نے پکار کر کہا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ آج جو گلی گلی گھوم رہے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچاؤ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ آ جاؤ اس دربار میں، اس دربار کا جو سگ بھی ہو جاتا ہے، کتا بھی ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کا مجدد بن کر کے یہ نعرہ لگاتا ہے، یہ نعرہ لگاتا ہے، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، یہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو مصطفیٰ کو پسند آئے وہی اصل راگ ہے، وہی بات اچھی ہے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ پیا حضور کے بارگاہ میں استعارتن کہا گیا ہے، حضور کو جو چیز ناپسند ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہے ہی نہیں۔ یہی تو بریلی کا مزاج ہے، کہتے ہیں نا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ سارے اشعار کا لب لباب خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہی ہے جو صحابہ کا نعرہ تھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، وہی نام پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور وہ جو نہ ہو تو اور وہ جو نہ تھے تو۔ یہ سارے اشعار کے بعد اب آؤ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اسی بات پر توجہ رکھنا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی۔ اگر کسی کو ٹھوکر لگی ہے تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کر آ جائے۔ آج میں ان جیالوں کی طرف چلتا ہوں۔ یمن کا ایک قبیلہ بنو اسد ایک قبیلہ ہے جس میں رہنے والے ایک شخص ہے حارثہ، اور ان کی بیوی، چھوٹا سا ایک کنبہ، چھوٹا سا ایک خاندان، 3 بچے تھے۔ حارثہ اور ان کی بیوی اور 3 بچے، یہ یمن کا رہنے والا ایک قبیلہ ہے۔ عورت اپنے تینوں بچوں کو لے کر میکے جا رہی تھی، اور بڑا بیٹا جو اس وقت عمر کا 8 سال کا تھا، زید نام تھا، قافلے پر اچانک ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور مال لوٹ لیا گیا، اور ساتھ ہی ڈاکوؤں نے یہ زید نامی چھوٹے سے بچے کو، 8 سال کے بچے کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایک ماں کا کلیجہ دہل گیا،
کہ میرے 8 سالہ بچے کو مجھ سے چھینا گیا، باقی 2 بچے تو ساتھ تھے۔ ماں کی کیفیت ایسی تھی کہ پہاڑوں پر چڑھ جاتی، چیختی تھی، اور عربی میں جو اشعار کہتی تھی، اللہ اکبر، آج بھی موجود ہے۔ یمن کی رہنے والی یہ خاتون پہاڑوں پر جا کر پکارتی تھی کہ کوئی میرے زید کو دیکھا ہے تو مجھے بتا دے، اور جب خبر باپ کو آ کر لگی، باپ جان نچھاور کرتا تھا اپنے بیٹے زید پر۔ باپ کی ایسی کیفیت کہ کھانا چھوڑ دیا، اور مزاج میں تبدیلی ایسی آ گئی کہ لوگوں سے ملنا تک چھوڑ دیا اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں۔ یمن والے کہتے تھے کہ حارثہ کا بیٹا جو گم ہوا یوسف گم گشتہ ہے، یعنی ایک دوسرا یوسف ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کی علیہ السلام کی دوری ہوئی تھی تو آپ نے غم کیا تھا، حارثہ نے اپنے بیٹے زید کی جدائی میں بہت رویا۔ اور وہ اشعار جو عربی میں لکھے جاتے تھے، یمن میں جب وہ اشعار پڑھتے تو اپنے جو دشمن ہوتے وہ بھی رو پڑتے تھے۔ باپ کی جدائی کے غم کے اشعار لوگوں کو رلاتے تھے۔ زمانہ گزر گیا، اب ڈاکوؤں نے اس زید کا کیا کیا تھا، کچھ سال اپنے پاس رکھا، اور عکاظ کے میلے میں، مکہ کے قریب ایک میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں لا کر زید کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ جب بیچا تو یہ زید غلام بن کر کے کس کے حوالے آیا؟ خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر، حضرت حکیم بن حزام کے ذریعے سے۔ جب یہ غلام حضرت خدیجہ کے گھر آیا تو اس وقت 15-16 سال کی عمر تھی۔ پہلی نظر مصطفیٰ کریم کی پڑی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے گھر اس نوجوان کو دیکھا، ادب میں کامل تھا، گفتگو کے سلیقے اچھے تھے، لوگوں سے ملاقات کے طور طریقے بتاتے، بڑا خاندانی آدمی۔ جب یہ پہلی نظر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی تو ام المومنین خدیجہ سے کہا، میرے آقا نے اگر آپ بہتر سمجھیں تو یہ غلام میرے حوالے کر دیں۔ کیا قسمت ہے جس کو خود رسول اللہ خرید، زید کو خرید لیا، بلکہ تحفتاً حضور کو دے دیا گیا۔ غلامی کا دور ہے۔ زید یہی وہ حارثہ کے بیٹے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے آ گئے، دن رات مصطفیٰ کریم کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ تربیت بھی کسی نے سرور انبیاء نے کی، اور نوجوان کے طور طریقے ایسے۔ میرے عزیزوں، آپ کو پتا ہے یہ وہ زید ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند دنوں کے بعد مکہ میں مشہور ہو گئے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر کوئی محبوب ہے تو وہ زید ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں فرماتے کہ زید کو جو قرابت تھی اس پر مجھے رشک تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب زمانہ بیتتا گیا، زید کے گھر چھوٹے، خاندان چھوٹا، ماں چھوٹی، باپ چھوٹے، غلامی کا دور چل رہا ہے۔ ایک بار حج کے لیے ایک قبیلہ یمن سے آیا ہوا تھا، اور یمن والے حج کرنے کے بعد وہ اشعار سنا رہے تھے جو حارثہ زید کے باپ نے لکھے تھے اشعار، اور رلا رہے تھے۔ وہاں جب یہ قبیلہ یمن کے وہ اشعار پڑھ کر کے سنا رہا تھا، یہی زید وہاں سے گزر رہے تھے۔ یمن والوں نے دیکھا، پہلی نظر میں پہچان لیا، یہ وہ زید ہے جس کا باپ پورے یمن کو رلاتا ہے اس کی جدائی میں۔ یہ مکہ حرم کعبہ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ لوگوں سے پوچھا کون ہے، لوگوں سے پوچھ کر کے زید کو بلایا گیا، پوچھا تمہارا نام کا؟ زید، باپ کا نام حارثہ۔ لوگوں نے کہا تجھے پتا بھی ہے تیری ماں کا کیا حال ہے، تیرے باپ کا کیا حال ہے؟ تیری ماں روز پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے، آسمان کو پکارتی ہے کہ آسمان بتا میرا زید زندہ ہے تو میں جینے کی تمنا رکھوں۔ باپ تیرا اشعار لکھ کر کے یمن کو رلاتا ہے۔ زید نے کہا کہ ہو سکتا ہے، لیکن جاؤ، اگر میرے ماں باپ اس غم میں روتے ہیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا کہ انہیں گم گشتہ اونٹ کی طرح مجھے تلاش نہ کرے، اس لیے کہ ان کا زید ان کی گود سے کئی بہتر گود میں ہے۔ یمن والوں کو یہ جواب دے کر بھیج دیا۔ گم شدہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی خبر پالے تو کیا ہونا چاہیے، لیکن یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے، یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس غلامی میں دن رات گزرتے رہے، شب و روز گزرتے رہے۔ میرے عزیزوں، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ قبیلہ یمن کا گیا اور جا کر کے زید کے ماں باپ سے کہا، حارثہ اور ان کی ماں سے کہا، تمہارا گمشدہ بچہ مل گیا، حرم کعبہ میں ہم نے اس کو دیکھا ہے اور سنا ہے محمد نامی عرب کے ایک مشہور شخص کی غلامی میں ہے، اور ان کی سخاوت بھی، دریا دلی بھی، رحم دلی بھی مشہور ہے۔ ماں اور باپ نے خبر پاتے ہی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیا، دوڑتے بھاگتے مکہ پہنچائے، اور جیسے پہنچے پوچھا کہاں رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے پاس ہی ان کو مل گئے۔ ماں اتنا روئی، باپ اتنا روئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آ گیا، پوچھا
کیا بات ہے؟ کہا ہمارا بچہ گم ہوا تھا، سالوں بیت گئے، اب تک ہم نے کھانے کا مزہ نہیں چکھا، اور ہم سب کی زندگی ایسی ویران سی لگتی ہے کہ اس کے بغیر زندگی میں اندھیرا ہے۔ پوچھا حضور نے کون ہے تمہارا بچہ؟ کہا اس کا نام زید ہے، اور سنا ہے وہ آپ کی غلامی میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تم ماں باپ ہو زید کے؟ کہا ہاں، اگر آپ مناسب فرمائے سمجھے تو ہمیں ہمارا زید لوٹا دیں، آپ اللہ کی طرف سے سنا گیا ہے بڑا رحم دل رکھتے ہیں، ہمارے لیے اپنا زید لوٹا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کسی کے باپ اور کسی کی ماں سے اس کے بچے کو الگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی یہ فیصلہ میں زید کے اوپر چھوڑتا ہوں، وہ چاہے تو مجھ سے آزادی لے لے، بغیر کسی رقم کے، بغیر کسی فدیے کے غلامی سے آزاد کرتا ہوں اور تم اسے لے جاؤ، اور اگر نہیں تو پھر اس کی مرضی جو ہو اس پر عمل کیا جائے۔ پھر ماں باپ کو لا کر کے زید کے سامنے کھڑا کیا جانا تھا۔ مورخین نے جو تاریخ لکھی ہے پڑھتے ہیں تو آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر یہ دونوں ماں باپ کو جو بچھڑے ہوئے بچے کی جدائی میں روتے ہوئے آئے تھے، چچا بھی ساتھ تھا، حضور اپنے گھر لے آئے، اور اس کے بعد زید اپنے کاموں میں مصروف تھے، بلایا زید ادھر آ جاؤ۔ آئے زید، جیسی پہلی نظر پڑی باپ پر، ماں پر، کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ برسوں کا بچھڑا ہوا بچہ ہے، برسوں سے دور رہنے والا، ماں باپ کی محبت میں یہ جدائی کے غم برداشت کرنے والا، ایک نظر اٹھائی پھر نظر جھکا لی اور سرور کائنات کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے آقا نے پوچھا زید تم جانتے ہو ان کو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چاچا ہیں، یہ میری ماں ہیں۔ حضور نے پوچھا زید تو پھر ملتے کیوں نہیں؟ برسوں کے بچھڑے ہوئے ہو پھر ان کے پاس جاتے کیوں نہیں؟ زید نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد پھر کسی کے چہرے کی طرف ہم نظر نہیں اٹھاتے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ زید مل لو، ماں سے مل لو، باپ سے مل لو۔ ماں نے کلیجے سے لگایا اور چومنا شروع کیا، باپ نے ماتھا چوما۔ یہ عجیب منظر تھا، بہت دیر گزر گئی ان کے لاڑو پیار کے اظہار کی۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، اتنے سالوں تم اپنے ماں باپ سے الگ رہے، اب فیصلہ تمہاری مرضی پر ہے، تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، یمن اپنے قبیلے جاؤ، اپنے خاندان، اپنی ماں اور اپنے باپ، اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ۔ حضرت زید اس وقت کھڑے ہو کر کہتے ہیں مکہ والے یہ منظر دیکھنے کے لیے حضور کے گھر کے اطراف جمع ہو چکے ہیں، بہت سارے جمع ہیں۔ زید نے سب کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو حاضرین مجلس، سب دیکھو یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، لیکن سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی 1000 آزادیوں سے افضل ہے۔ میں اپنی ماں کے پاس نہ جا سکتا ہوں، نہ باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ اسی در کی غلامی میں جو 60 سال نافرمانی میں گزار دیے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے گزار دیے ہیں۔ تیرا رب کریم آواز دے کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھ کو کس چیز نے دور کر دیا ہے؟ آپ پلٹ کے ہماری چوکھٹ پہ آ جا، مالک ملے گا کیا کہ تو نے 60 سال نافرمانی میں گزار دیے، ہمیں نہیں منایا کہ ہمیں ناراض کرتا رہا، لیکن ہمارے کرم پہ کرم تو دیکھ، تو نے ہماری نافرمانیاں کی، ہم نے تمہیں روٹی پھر بھی کھلائی، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے تمہارے نلوں کا پانی نہیں سکھایا، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے آکسیجن کی کمی نہیں کی، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے ہواؤں پہ پہرے نہیں لگائے، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے دھڑکنوں پہ پابندی نہیں لگائی، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے سانسیں نہیں روکی۔ مالک اب بتا چاہتا کیا ہے؟ ہم سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، بتا قیمت کیا لے گا؟ آواز آتی ہے میں تجھ سے 60 سالوں کے گناہ کے بدلے میں 60 سال کی توبہ نہیں مانگ رہا ہوں، 60 سال کے سجدے نہیں، آ اتنا کر لے، تو ایک رات مجھے رو کے دکھا دے، میں اسی گھڑی میں تجھے معاف کر کے دکھا دوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ آواز آتی ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، پانی تھا نہیں، جنگل میں پھنس گئے، اللہ والے تھے، جب پانی نہیں ملا تیمم کیا، سجدے میں سر رکھا، کہنے لگے مالک مجھے ہدایت عطا فرما، پھنس گئے ہوں جنگل میں۔ اللہ نے رہنمائی کی اپنے کرم سے، اور وہ جنگل سے نکل کے آگے، پیاس بڑی شدت کی لگی تھی، ادھر عصر کا وقت ہو رہا تھا، تھکے تو نہیں ہے نا ابھی آپ؟ نہیں تھکے نا؟ کون سا وقت ہو رہا تھا؟ کون سا وقت ہو رہا تھا؟ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ آئے، بستی دیکھی، دل خوش ہو گیا کہ لگتا ہے یہاں پانی مل جائے گا۔ بستی میں گئے، کنواں تھا، لیکن قریب پہنچے نا تو کنواں بھی تھا، پانی بھی تھا، لیکن ڈول رسی، ڈول رسی، سارے بولیں تو میں آگے چلوں نا، نہیں تھی ڈول رسی، پریشان ہو گئے۔ ایک بچی کھیل رہی تھی، اس نے کہا کیا بات ہے بابا جی، چہرے سے اللہ والے لگ رہے ہو، تمہارے سر کا امامہ بتا رہا ہے
کہ تم رب کے دوست ہو، پریشان کس لیے ہو؟ کہنے لگے بیٹی پانی کی ضرورت تھی، ڈول رسی نہیں ہے۔ اس نے کہا اتنے بڑے مولانا ہو کر کے آپ پانی نہیں نکال پا رہے؟ انہوں نے کہا بیٹی پانی تو نکال لوں مگر یہ تو پتا ڈول رسی کہاں ہے۔ بچی کہنے لگی بابا ٹھہرو میں پانی نکال دیتی۔ بچی قریب آئی، اس نے کنویں میں تھوکا جیسی پانی کنارے پہ آ گیا۔ کہنے لگی بابا وضو کر لیجئے۔ حضرت نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی۔ بچی اپنے کھیل میں مصروف ہو گئی۔ اب آپ نماز سے فارغ ہو کے کہتے ہیں بیٹی تجھ پہ تو نماز بھی فرض نہیں ہے، 6-7 سال تیری عمر ہے، زکوٰۃ تجھ پہ فرض نہیں، روزہ تجھ پہ فرض نہیں، حج تجھ پہ فرض نہیں، نماز تجھ پہ فرض نہیں، کون سی عبادت ایسی کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ تجھے کمال عطا کیا ہے؟ یہ کمال عطا کیا۔ سنیں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کے سلانے والوں، ان کے ہاتھوں میں گانے بجا کر کے ان کا وقت ضائع کرنے والوں، بچی نے کہا تھا بابا اپنا کام کیجئے، وضو ہو گیا کہ پانی مل گیا کہ چلے جائیے۔ کہا نہیں بیٹی بتا تو صحیح نیکی کون سی کی ہے؟ بچی کہتی ہے بابا جی مت پوچھئے گا۔ کہتے بیٹی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بتاؤ گی نہیں۔ بچی کہتی ہے اگر پوچھنا ہی چاہتے ہو تو سنو بابا میں کوئی ایسی نہیں ہو، رات بھر میری عبادت نہیں سجدے نہیں ہے، کوئی لمبے قیام بھی نہیں ہے۔ کہا بیٹی پھر یہ پانی تیری فرمانبرداری کیسے کرتا ہے؟ بچی کہتی ہے سنے بابا بات صرف اتنی سی ہے کہ جب رات کو بستر پہ جا کے لیٹ جاتی ہو میری ماں 1000 دانوں کی تصویر لا کے میرے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی اس وقت تک نہیں سونا ہے جب تک 1000 بار حضور پہ درود نہیں پڑھ لینا ہے۔ یہ جتنا بھی کمال ہے یہ میرے سجدوں کا کمال لگی، قیام کا کمال لگی، یہ سارا کمال مدینے والے پہ درود پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے۔ کہا حضرت جی جو زبانیں درود پڑھنے لگ جاتی ہے کائنات ان زبانوں کی فرما برداری کرنے لگ جایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد ریاضی قبلہ خواجہ دا ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے میری بہن، میری ماں، میری بیٹی، اتنی سی گزارش ہے بچوں کو بٹھایا کرو، حضور پہ درود پڑھوایا کرو۔ ہم اپنی نسلوں کو قاری صاحب اگر نہیں بتائیں گے کہ بچپن سے لے کے مرنے تک سب سے کامیاب وظیفہ جو ہے حضور پہ درود پڑھنا ہے تو پھر 1000 تصویر لٹکا لو کیا بننے والا ہے؟ درود ہی نہیں آتا ہمارے بچوں کو، عادی بناؤ۔ غلطی تو ماں باپ کرتے ہیں نا، ماں باپ کرتے ہیں۔ اسکول جاتے ہیں بچے، ناشتے میں دیر ہے، ٹفن بندہ نہیں ہے، بچہ لنچ لے کے جائے گا، ماں کہتی ہے بیٹے ٹھہر جا، وہ کہتا جلدی کر مجھے اسکول جانا، تو ماں کہتی تب تک گیم کھیل، میں تب تک ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ میری بہن اسی وقت بچے کے ہاتھ میں 10 دانوں والی تصویر ہے کہ سن تو اپنے حصے کی پہلے حضور پہ 10 بار درود پڑھ لے، میں اتنی دیر میں ناشتہ بنا دے رہی ہوں۔ آپ ذرا سوچیں روز ہمارا بچہ 3 بار ہی صحیح اگر حضور پہ درود پڑھے گا تو کسی دن تو حضور کہیں گے نا کہ یہ درود پڑھنے والا کون ہے، کس کا بیٹا ہے۔ جس دن تیرا نام حضور کی بارگاہ میں لے دیا گیا سمجھ لینا دنیا میں آنا بھی کامیاب ہو گیا، دنیا سے جانا بھی کامیاب ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان۔ ورنہ لوگ تو کہتے ہیں مولانا دیکھو ہمارے للہ کو فر فر موبائل چلاتا، فر فر، اسے کمال سمجھ رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے فطرتاً ایسا بنایا ہے، اگر اسے پیدا ہونے کے بعد کسی ایسی جگہ بند کر دیا جائے کہ جہاں کسی کی آواز نہ جاتی ہو، 50 سال کا بھی ہو جائے گا اسے بولنا نہیں آئے گا، اور اگر یہ جس ماحول میں رہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ کیا عربی لوگ اپنے بچوں کو پیدائشی طور پہ گرامر پڑھاتے ہیں؟ نہیں نا، عرب میں پیدا ہونے والا بچہ عربی بولتا ہے، فارس میں پیدا ہونے والا فارسی بولتا ہے، امریکہ میں پیدا ہونے والا امریکن بولتا ہے، سب اپنی اپنی بھاشائیں بولتے ہیں۔ جس ماحول میں جنم لیتے ماحول میں اسی ماحول کے حساب سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ اپنے ماحول اتنے اچھے کرا لو، اتنے اچھے ماحول بنا لو تاکہ ہماری نسل مصطفیٰ والی ہو جائے، ہماری زندگی حضور والی ہو جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے یار بھروسہ مت کرو، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں، حویلی ٹوٹ جاتی ہے۔ اتنی کنجوسی درود پڑھنے میں ہم کر لیا کرتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آنی ہے، اللہ نے یہ زندگی دی ہے اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ ان سے پوچھو جن کو چند سانسوں پہ موت دے دی جاتی ہے، چند مہینے بعد مر جایا کرتے ہیں،
چند سالوں کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. اگر اس نے اتنی بڑی زندگی دی ہے تو خاص کرم کیا ہے اس نے, خاص احسان کیا ہے اس نے ہمارے اوپر. آج عزیزان ملت اسلامیہ, ہم زندگی سے کتنی امیدیں باندھے ہوئے رہتے ہیں, کتنے معاملات ہماری زندگی کے ساتھ رہتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے, کب کس کو کہاں موت آ جائے کوئی نہیں بتا سکتا ہے. سب لمبی لمبی امیدیں باندھ کے زندگی گزار رہے ہیں. پوچھا گیا تھا بتاؤ زندگی کتنی بڑی ہے, کسی نے کہا تھا کہ زندگی اتنی بڑی ہے پتہ نہیں مغرب پڑھیں گے کہ نہیں. پھر کہا کہ ابھی لمبی امید ہے, کہا مغرب پڑھی ہے پتہ نہیں عشاء پڑھیں گے کہ نہیں. کہا ابھی لمبی امید ہے. پھر کسی سے پوچھا تم بتاؤ, تو کسی نے کہا کہ میں نے دائیں جانب سلام پھیرا ہے, امید نہ کی کہ بائیں جانب بھی سلام پھیر سکوں. اللہ اکبر. پھر کہنے والے نے کہا تھا یہ بھی بڑی امید ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو سانس اندر گئی ہے پتہ نہیں باہر آئے گی کہ نہیں. کیا بات ہے, اتنی حقیقت انسان کی ہے, جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر آئے گی کہ نہیں. آج نا قاری ناصر صاحب ان کی دعوت محبت پہ حاضری ہوئی, مجھے بتایا اور یہ حقیقت بھی ہے, کوئی نہ بھی بتائے تو اسی بات کا سچائی سے لینا دینا ہے. کہ ماں باپ اولاد کو بھول نہیں پا رہے. میں نے کہا یہ ماں باپ ہوتے 10 دن نہیں 10 سال نہیں, اگر یہ 10 دہائی بھی جی جائیں نا اور بیٹا اگر چلا گیا ہو تو پھر اولاد کو بھولا نہیں جاتا. ماں باپ اولاد کو بھول نہیں پاتے. یہ بوڑھے ہو جائیں, بال سفید ہو جائیں, لیکن کل جب بھی یہ کسی کے بیٹے کی بات کریں گے اپنے بیٹے کا خیال ضرور آنا ہے, اپنے بیٹے کا خیال ضرور آنا ہے. تم نے بہت سنا ہے ہوگا کہ ساتھی ہوتے اور دکھ کے ساتھی ماں باپ ہوتے, دکھ کے ساتھی ماں باپ ہوتے. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ بڑا امیر بندہ تھا, پیسے والا, کروڑ پتی, اس کے سینکڑوں دوست تھے. جب کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن 10-20 دوستوں کے ساتھ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا, اور خود چل کے دوست آیا کرتے تھے. لیکن نوشتہ تقدیر کچھ اور ہی تھا. ایکسیڈنٹ ہوا اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, ہاتھ پیروں نے چلنا بند کر دیا, کئی نسیں ڈیمیج ہو گئی, ہاتھ پیر کا بیکار ہو گئے, بستر پہ پڑ گئے. پھر جب اس سے ملنے کے لیے کوئی گیا تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کو بڑے قریب سے دیکھ لیا. کہا کیوں؟ کہ جب میرے ہاتھ پیر چلتے تھے تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن 10-20 دوست مجھ سے ملنے نہیں آتے تھے, لیکن جب سے بستر پہ آ کے پڑا ہوں نا تو بیوی بھی طلاق لے کے چلی گئی. اس نے بھی کہہ دیا جب یہ ہاتھ پیر نہیں چلا سکتا تو مجھے کیا کھلائے گا. کہ یہ کہہ کے کہ محتاج کے چکر میں کب تک پڑے رہنا ہے, کون اس کی غلامی کرے گا. یہ کہہ کے بیوی چھوڑ کے چلی گئی. 1-2 دوست کے علاوہ کوئی خیریت کے لیے بھی نہیں آیا. کہ سچ بتا تو نے سچا کسے پایا؟ تو اس کی پائیں کی جانب ماں بیٹھی تھی. اس نے نظریں اٹھا کے رو کے کہا تھا, کہتا جس دن سے بستر پہ پڑا ہوں آج تک سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن میری ماں نے مجھے نہیں چھوڑا ہے. ایک ایک لمحے کے لیے میری ماں میرے ساتھ رہتی ہے. کہ میرے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں لیکن میری ماں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے. میں چل نہیں پاتا ہوں, میری ضرورت ماں پوری کرتی ہے. اور دوستوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے والوں, یاروں کے لیے ماں باپ کو ٹکرانے والوں, خدا کی قسم جب دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تب ماں باپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں دکھ نہ کرنا, غم نہ کرنا, تو اکیلا نہیں ہے. ہر موڑ پہ تیرے ساتھ تیری ماں بھی کھڑی ہے, تیرا باپ بھی کھڑا ہے. سبحان اللہ, زندہ باد. یہ تیرے سچے ہمدرد ہوتے, یہ سچے ہمدرد ہوتے. ان سے سچا میں نے کسی کو نہیں. رشتے کتنے پیارے, خدا کی قسم اگر بات کی جائے تو بڑا وقت لگے. بڑے گہرے رشتے ہوتے, اتنے گہرے رشتے. اگر کوئی ماں سے یہ کہے نا میں تجھے پوری کائنات کی دولت دوں, اپنے بیٹے کی ایک آنکھ نکال کے دے دے. ماں پوری دنیا کی دولت کے بدلے میں بیٹے کی ایک آنکھ نہیں دے سکتی, ایک کان نہیں دے سکتی, ایک انگلی ماں نہیں دے سکتی. وہ تمہیں اتنا چاہتی. یہ رشتے ہوتے, اور ان رشتوں کو بازاروں سے نہیں خریدا جا سکتا, مارکیٹ اور منڈی سے نہیں خریدا جا سکتا. او بھائی شکر ادا کرو جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے, جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے. اور ماں باپوں سے بھی گزارش ہے جنہیں رب نے بیٹے دیے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں, شکر ادا کریں. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. آج نا بات بات پہ ماں باپ کہتے تجھے مری لے جا, ذرا سا غصہ آیا اماں کہتی تجھے حیضہ لے جا. ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں خدا را اولاد کے بارے میں ماں باپ یہ جملے نہ نکالیں, اس لیے کہ ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے. اور یہ رب کی ناشکری بھی ایک طرح سے, اولاد کی قدر نہ کرنا یہ بھی رب کی ناشکری ہے. جب آپ اپنے بیٹے کو کوستے ہیں
गाली देते और कहते हैं तुझे मौत नहीं आ जाती, तेरी जिंदगी से मर जाना बेहतर था। तो जानते हो रब की रहमतें कितनी नाराज होती हैं। अपने करीम रब के बारे में सोचा कि नहीं, फिर तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आता? तुमने अपने बेटे को इसलिए मौत के मुंह में धकेलने की बात की है क्योंकि रब ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं। जाओ उनसे पूछो जिनके घर में एक चिराग जलाने वाला नहीं है, कौन सी चौखट पे जाके भीख नहीं मांगते हैं, किसके दरवाजे पे जाके हाथ नहीं फैला रहे हैं। अगर कोई ये कह देता है वली तो वली, यहाँ तक मैंने देखा है, अगर ये कोई कह दे कि फला नदी पे जाके मीठा डाल आओ अल्लाह बेटा देगा, तो ये शरीयत तरीका सब भूल जाते हैं। एक बेटे के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं, ये पीड़ों पे पैरों पे चढ़ावा करते हैं, नदियों पे जाकर के चढ़ावे चढ़ाते हैं ताकि अल्लाह बेटा दे दे। ओ भाई तुझे क्या पता बेटे कितने अहम होते हैं? तू क्या जाने जिंदगी में बेटों का कितना बड़ा किरदार होता है। इनकी कदर किया करो, इनकी अहमियत की हासिल का हामिल रहो, इनकी अहमियत को समझो। बात बात पे बददुआ न देना। तेरी ज़बान अगर रब को बुरी लग गई उस वक्त तुझे तोड़ा जाएगा जब तुझे कोई सीधा करने वाला नहीं मिलेगा। आओ तुम्हें कहानी पर आता चलूं, एक बात तुम्हें समझाता चलूं। एक माँ को रब ने एक बेटा अता किया, उसी बीच उसके शौहर का इंतकाल हुआ। आंगन में सिर्फ एक ही बेटा था, शौहर का इंतकाल हो गया। माँ उसी बेटे को पालती रही, उसी के सहारे जिंदगी गुजारती रही। ख्याल ये आता था ये मेरा इकलौता चांद है, इसी के साथ जिंदगी गुजर जाएगी, इसके सहारे जिंदगी गुजर जाएगी। आओ मैं बेटों से भी ये बात कह के चला जाऊं। कितनी बेवा माएं ऐसी होती हैं जो बेटों के सहारे जिंदगी की जवानी काट दिया करती हैं लेकिन दूसरा निकाह नहीं करती हैं ताकि अपने बेटे को सुख की जिंदगी दे सके। लेकिन कल जब यही बेटा जवान हो जाता है उन बूढ़े माँ बाप की कुर्बानियों को ठुकरा दिया करता है और उस माँ से कहता पता तूने मेरे लिए क्या क्या है। और सालिम तू अपनी बीवी को माँ के लिए 8 दिन नहीं छोड़ सकता है, इसने जिंदगी भर की जवानी तेरे लिए कुर्बान कर दी है और तू पूछ रहा है तूने मेरे लिए किया क्या है। मुझे तो उस दिन रोना आया था जिस दिन एक माँ बेटे एक बेटा माँ से कहता है माँ मैं तुझे हज कराने लेके जा रहा हूँ, और दिल्ली जाकर के हज हाउस में उसको छोड़ करके चुपके से निकल जाता है। माँ बेटे को तलाश करती रह जाती है, कई दिन हो गए रोते रोते बेटा नहीं आया। जब आए मीडिया वाले पूछा बता माँ तू क्यों रो रही है, उसने जब हाले दिल बयान किया था कान खोल करके मेरी बात सुनना प्यारे, उसने कहा था मेरा बेटा मुझे हज का झांसा लेकर के लाया और कहा मैं तुझे मदीने लेके जा रहा हूँ। कहा मैं बूढ़ी एक देहाती औरत सीधी सच्ची औरत मुझे क्या पता सफर कैसे किया जाता है। वो कहती है कि मैं बेटे के साथ आ गई, एक रात रुका मेरे साथ और मुझे छोड़ के चला गया है। फिर जब उसने रो के कहा था कि जानते हो मैंने इस बेटे को कैसे पाला है, कहा जब बाप इसे बचपन में छोड़ के चला गया मैं इसका माथा चूम चूम के जिंदगी गुजारती रही। मैंने दूसरा निकाह नहीं किया था, सैकड़ों पैगाम निकाह के आए थे लेकिन मैंने बेटे के लिए निकाह नहीं किया था, पूरी जिंदगी इस बेटे के लिए कुर्बान कर दी। आज ये मुझे धोखा दे करके चला गया है। मैं पूछना चाहता हूँ खुदारा इन माँ बाप के साथ इंसाफ किया करो जो तुम्हें सीने से लगा के पालते हैं। अगर यही माँ तुम्हें उठा करके घूरे पे फेंक देती, कोई तुम्हें सीने से लगाने वाला नहीं होता। अगर इसी ने बचपन में तुम्हारा गला दबा दिया होता, तुम्हारे पास चंद सांसें ना होती, अगर इसने तुम्हारी गंदगी से नफरत करके तुम्हें ठुकरा दिया होता तो तुम्हें माँ की ममता का पता नहीं चलता। अगर इसने तुमसे गुस्सा हो करके मुंह मोड़ लिया होता कोई तुम्हें मुंह के लुक में खिलाने वाला नहीं मिलता। आज जो जवानी की दहलीज पे कदम रखा है ये इसी माँ की कुर्बानियों का नतीजा है, इसी बाप की रज्जगों का नतीजा है, इसी ने दर दर की खाक छानी है तब तुझे जवानी मिली है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें मशक्कत से पाला है, उनकी इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। उस खातून को अल्लाह ने बेटा अता किया लेकिन जानते हो जब बच्चे के बचपन के कुछ साल गुजरे गए, एक दिन कोई बच्चे से गलती हो गई, बच्चे ने कोई चीज का नुकसान कर दिया, माँ ने गुस्से में कह दिया था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। माँ ने आज कहा है लेकिन रब ने अपने तकदीर के कलम से लिख दिया था, जैसी उसने कहा है तुझे मौत क्यों नहीं आती है ये तो कह के भूल जाती है। बच्चे की परवरिश की जवान हो गया, अच्छी तालीम हासिल की डिग्री होल्डर हुआ, अच्छी सर्विस लग जाती है। जब सर्विस लगी है अच्छा रिश्ता हो जा रहा है, जब अच्छा रिश्ता हुआ है, शादी के चंद साल रह गए, चंद दिन रह जाते हैं शादी के, पूरी तैयारियां हो जाती हैं, घर में खुशियों का माहौल है। माँ तो अपने बेटे को बददुआ दे के भूल चुकी थी, उसने तो बचपन में कहा था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। चंद दिन शादी के रह गए हैं, अचानक बेटा घर से चला, पैर फिसला गिरा और वहीं पे दम निकल जाता है। अम्मा सर पटक के रो रही है, हाय ये क्या हो गया है, मेरे लाल ने जिंदगी की बहारें भी नहीं देखी थी, इसके सेहरे के ख्वाब सजाए थे हमने, अफसोस हम बेटे का सेहरा ना देख सके। रोते रोते सोई है, ख्वाब में किसी ने आके कहा था आज आंसू बहाने से कोई नतीजा नहीं है। याद नहीं है तुझको वो जुमले जो तूने बचपन में बेटे से कहा था कि तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती, वो जुमले रब को नागवार गुजरे थे। आज इसे मौत दे करके अपनी नेमत का एहसास दिलाया है, देख मैंने तुझे बेटा दे के क्या दिया था, अब पता इसके बाद क्या लगेगा। इसलिए माँ बाप से कहना चाहता हूँ अगर बेटे गलती भी किया करें उन्हें मौत की बददुआ ना दिया करो, उनके लिए मुसीबतें ना मांगा करो। अगर मार सकते हो थप्पड़ मार लो, जूतों से मारो, लाठी से मारो, लेकिन जबान से बददुआ ना देना। खुदा की कसम तेरी जबान से निकला हुआ एक जुमला तेरे बेटे की तकदीर बन जाएगा, कहीं तेरी जबान का जुमला तेरे बेटे की मौत का सबब न बन जाए। अगर दे सकते हो तो दुआएं दो, खुदा की
कसम, तेरी दुआ तेरे बेटे को रिस्क वाला भी बना सकती है, नेकी वाला भी बना सकती है। अगर तेरी दुआ लग गई तो तेरे बेटे को तेरी दुआ अल्लाह वाला भी बना सकती है। ओए क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे होशियत, मसलक आला हजरत, अज़मत वालिदैन, नारे हैदरी। तो जो है सारे लोगों, चलूं आगे, भी 10 मिनट बाकी हैं, जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। मैं कह रहा हूं आप बैठ के सुभान अल्लाह जोर से नहीं बोल पा रहे, देखो तो सही, खड़े भी हैं बेचारे जिनको जगह नहीं मिली है, तो कम से कम तुम बैठे हो तो कम से कम बैठने पे रब का शुक्र अदा कर लो, और अगर थक गए तो जगह छोड़ दो ताकि अच्छे लोग आके बैठ जाएं। तैयार हैं? जरा बोलें सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। बेटों से भी एक गुजारिश है, तुम जो रोड पे चलते हो ना, रोड पे थोड़ा मीटर भी देखा करो गाड़ी का। हाँ, बैठ जा मोटरसाइकिल पे, फिर देख थोड़ी रहा। और ईद के दिन तो कुछ भी नहीं देखता, शर्ट खोलेगा सारे बटन के, वो बटन के शर्ट के सारे बटन खोलेगा और यूं एक्सीलेटर लेगा, टंकी फुल है, अब्बा ने 200 दिए थे, 300 अम्मी ने दिए थे, 500 रुपए में टंकी भर गई, फिर दाएं बाएं नहीं देख रहा। तुम जानते हो तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे माँ बाप को जिंदगी भर रुला सकती है। कह रहा मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला ना। क्यों? माँ बाप भूल गया तू? रोने वाले कब होंगे? जब बीवी बच्चे होंगे। अच्छा, वही तेरी हमदर्द है? अरे बताओ यार, मैं बीवियों के खिलाफ भड़का नहीं रहा हूं आपको, लेकिन समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको। आप कह रहे हो नहीं कोई रोने वाला नहीं है। सुन मेरे भाई, सारी खेती से ताल्लुक रखते हैं ना, अक्सर लोग किसान ही होंगे, क्योंकि हम सब जमीन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। गेहूं की फसल कितने दिन में आ जाती है? 6 महीने खड़ा रहेगा गेहूं। बहुत पक्के किसान लग रहे हो यार तुम। देखिए, अब यहां मुझे गेहूं के बीज का प्रचार नहीं करना है। मोटी सी बात, धान अब तो 90, 60 दिन में भी आ जाते हैं ना कुछ धान, खरार वाले। 60 जिसे कहना है, कै दिन में आ जा? 61 दिन हो जाए, 65 मशहूर, तो 60 सही है। ठीक है, अपने हालत से भले ही मत काटो 90 दिन। ठीक है जी। एक किसान धान लगाता है ना, धान एक एक पेड़ को दिलो जान से पालता है कि नहीं? देखा ना बेटे, कभी कभी हम किसी के खेत में गुजर जाएं, किसी का एक पेड़ टूट जाए तो वो लट लेके घर तक आता। तेरे लल्ला ने मेरे खेत में पैर रखा ही कैसे? और वो उसका आना गलत नहीं है, हक है उसका, मालिक है वो अपनी खेती का। आप होते कौन हो किसी का नुकसान करने वाले? और कई बार इतने ठलुए लोग होते हैं, मेड़ पे चल जाना, मेड़ पे तो धोरे के धान छोड़ता ही ना, ऐसा मारे मुट्ठी भर के सूता है ना। टूंग रहा, ये बता, तू पूरा दिन टूंगता रहे, तेरा पेट भर जाएगा? जिसका नुकसान किया है वो गुनाह और उठा लिया तूने, तुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, अलबत्ता नुकसान। मेरे बच्चों, कान खोल के सुनो बहुत गौर से। किसान एक धान लगाता है तो 60 दिन से कितनी उम्मीदें बांधता है। फसल आएगी, काटेंगे, झाड़ेंगे, फिर उससे बेच के पैसा लेंगे, पैसे से जरूरतें पूरी करेंगे, बहुत उम्मीदें लगी होती हैं। जरा सोच, अगर एक किसान 60 दिन में आने वाली फसल से इतना प्यार करता है तो बाप 25 साल में तैयार होने वाले बेटे से कितना प्यार करता होगा। खुद अंदाजा लगाइए। अगर 60 दिन में आने वाला पेड़ तुम पैर रख दो तो किसान का कलेजा निकल जाता है, जबकि अगले साल फिर 60 दिन में ही आ जाएगा, 90 दिन वाली खेती कर लेगा, धान फिर आ जाएगा। अब सोच तो सही, अगर हर साल के साल आने वाली फसल से हमें इतना प्यार है तो फिर अपनी नस्ल से कितना प्यार होगा।
तुम जो गाड़ी पे बैठ के एक्सीलेटर लेके कहते हो क्या फर्क पड़ता है, टांग टूटेगी तो मेरी टूटेगी, भेजा निकलेगा तो मेरा निकलेगा। नादान तू नहीं जानता है, अगर टांग टूटी तू तो लेटा रहेगा बेड पे। माँ से पूछ वो कितनी रातें जाग के गुजारेगी, बाप से पूछ कितने चक्कर हॉस्पिटल के लगाएगा तेरी पट्टी मरहम पट्टी के लिए। जाओ आज भी हॉस्पिटल में जाकर के देख लो कितने ऐसे ब्रेन उनके फेल हो गए हैं, एक्सीडेंट के बाद के माँ बाप पे बोझ बन गई है औलाद। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदारा, रोड पे निकला करो तो जिंदगी की हिफाजत के साथ निकला करो, एहतियात के साथ चला करो। ये मत सोचा करो कि मेरी टूटेगी मेरी फूटेगी, नहीं नादान तेरी टूटेगी तुझे एक बार दर्द होगा, लेकिन जब तक तू तड़पता रहेगा उससे ज्यादा तेरे माँ बाप को तकलीफ होती रहेगी। तुम रोड पे चल करके कहते हो क्या है, मैं जिंदगी का मालिक हूं, तू कुछ भी नहीं है। औकात क्या है, हैसियत क्या है, मालिक किसे कहते हैं? ठोकर लगी तब निकल जाता है, फंदा लगा तब निकल जाता है, जरासी जोर से गिर गए तब निकल जाता है। किस मिल्कियत पे घूम रहे हो और तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी फिक्र करो ना करो, माँ बाप की फिक्र किया करो, उनके लिए शराफत से चला करो। गाड़ी पे जब बैठा करो दुरूद पढ़ के बैठा करो, दुआ पढ़ के बैठा करो। दुआ की बात तो छोड़ो, मेरी कौम को तो बिस्मिल्लाह पढ़ने का भी होश नहीं रहता है। कान में डीजे वाली लीड लगाई है, आंखें बंद करके गाड़ी खींच रहा है, न हॉर्न का पता चल रहा है न दाएं बाएं इंडिकेटर का पता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। कहते हैं गाड़ी वाले की खता थी, और तुझे खैरत क्यों नहीं आती है? कानों में लीडे लगा के चलने वालों, तुम्हें महबूब अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा तोहफा दिया था। जब गाड़ी पे बैठा करो तो सफर की दुआ पढ़ के बैठ जाया करो। आका मिलेगा क्या? का दुआ पढ़ के बैठ, दुनिया घूम के आजा, खुदा की रहमत है तुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होने दे सकती। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन रब की रहमतों पे भरोसा ही कितना। वो पहला दौर था कारी साहब, क्या करे बदरी उठ रही है जरी डाल दो, अब तो देखता ही नहीं है 6-6 महीने बादल की तरफ को। हाँ, ट्यूबवेल है, मोटर है, समर है, ना हो बारिश 10 साल तक। लेकिन याद रखिएगा तुम्हारी तदबीर से रिस्क नहीं मिलेगा, रिस्क रब की तकदीर ही से मिलेगा। तुम जितने जतन कर लो, कोशिश करें अल्लाह की रहमत पे भरोसा करने के आदी बने। घर से निकला करो, दुआ पढ़ के निकला करो, अल्लाह खैरियत से तुम्हें लाए, खैरियत से लाए। वरना मैंने देखा 6 लोग गाड़ी में बैठे और किसी को फिक्र नहीं, अरे 6 हैं यार देख लेंगे सबको, मौज मस्ती करते चलने 5 मिनट नहीं लगते गाड़ी के टुकड़े हुए मिलते हैं, लोगों की लाशें बिछी हुई मिलती हैं। क्या हो गया? ये तो 6 लोग निकले थे। मशीयत का नकीब कहता है तुम्हारी 6 की ताकत मेरी तदबीर के आगे कोई काम नहीं कर सकती है। अगर मैं चाहूँ एक लम्हे में मौत के बिस्तर पर लटा सकता हूँ। तुम्हें अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करना है, अपनी तदबीर पे भरोसा नहीं करना है, रब की रहमत पे भरोसा करके निकला करो, अपने रब से दुआएं मांग के निकला करो। माँ बाप को धमकी न दिया करो। बात बात में नौजवान कह देता अभी जाके मर जाऊंगा डैर में, अभी लाइट का तार पकड़ लूंगा, अभी छत पे से कूद जाऊंगा। गैरत कर किससे बात कर रहा है? तुझे पता है कि जब तू ये जुमले बोलता है माँ बाप पे क्या गुजरा करती है? तुझे पता है जब तू धमकियां देता है तब माँ पे क्या गुजरा करती है? खुदा की कसम उन्हें दुख न दिया करो, तकलीफ न दिया करो। रब ने सांसें दी है, इनकी कदर कर लो। आखिरी सांस पे भीख मांगोगे, एक सांस नहीं दी जाएगी। जब सांसें अटकना शुरू हो जाएंगी सारी दौलत दे देना, एक दिन की मोहलत नहीं मिलेगी। आज अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसकी कदर कर लो। एक एक सांस में कोशिश करो काबे वाला भी राजी हो जाए, हमसे मदीने वाला भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह जिंदाबाद वो नहीं बाबा रहने, मेरी बात सुन ले, मैं मानो जरा कारी साहब बस मैं उसको रहने फरमाइश ना करो। देखो समझो करना से मैं आज के बाद तारीख नहीं दूंगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? मैं माइक पे कह रहा हूँ, आज के बाद नहीं दूंगा। तो जो है सारे लोगों को मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आपकी मर्जी, आप जितने चाहे जतन कर लें, लेकिन अपने रब के मुकाबले में हमारी और आपकी औकात नहीं है खड़े हो सके। अल्लाह से नहीं लड़ा जा सकता, वो लड़ भी नहीं सकते, है ना? अल्लाह चाहे तो लफ्ज़ कुन से कायनात को बना सकता है और एक ही इशारे से खत्म कर सकता है, खत्म भी करेगा। मेरा वक्त तो पूरा हुआ है। कारी नासिर कह रहे फरमाइश है, फरमाइश है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, बर्दाश्त कर लेंगे 10 मिनट और। मुझे मालूम है मैं पंखों में जाओ जाके बहन बेटियों को जाके समझा देना, पर खबरदार ससुराल जाना हो कभी शोहर के खिलाफ आवाज ना उठाना, कभी उसके लिए हाथ उठा के बददुआ नहीं करना। तू नहीं जानती है तेरा शोहर कितना कीमती है। खुदा की कसम अगर शोहर पागल भी होता है तो बीवी के लिए एक चट्टान होता है, दीवाना भी होता है तो एक सायादार दरख्त होता है। लेकिन क्या करूं मेरी कौम की बेटियों, जरा सी बात बिगड़ जाती है। शोहर सूट पसंद करना ला सके, किचन में खड़े होके गालियां दे के कहती हो तू पलट के ना आए, तू जनाजे में लेट के आए, तू गाड़ी के नीचे दब के मर जा। ना मेरी बहन
کبھی کسی شوہر کے خلاف اس طرح کی بکواس نہ کرنا. تو نہیں جانتی ہے یہ جس دن سفید کفن میں لپٹ جائے گا اس دن کوئی عزت دینے والا نہیں ملے گا. آج جس کے لیے موت مانگ رہی ہے اگر کہ مر گیا کوئی تجھے چین کی روٹی تک نہیں دے گا. جس کے لیے تو کہتی ہے کہ تو پلٹ کے نہ آئے تجھے کیا پتا ہے آج تیرے دوپٹے کے جو رنگ ہے اسی شوہر کی وجہ سے ہے, سونے کے جو کنگن ہے اسی شوہر کی وجہ سے ہے, گھر میں جو تیری حکومت چل رہی ہے شوہر کی وجہ سے چل رہی ہے. اگر تجھے 10 بیٹوں پہ گمان ہے تو ہوش کے ناخون لے. ہم نے ان ماؤں کو دیکھا ہے جن کے گھر میں 12 بیٹے ہیں اور جب تک باپ تھا ماں کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا تھا, لیکن جس دن سے باپ گیا ہے آج کوئی ماں سے روٹی کو نہیں پوچھتا ہے تو نے کھائی کہ نہیں کھائی ہے. اگر تجھ سے شوہر کی انبن ہے تب بھی اس کے لیے موت نہ مانگنا. اللہ توفیق دے اور یہ پردیس جانے لگے تو مصلی بچھا دے, سجدے میں سر رکھ, دوپٹے کی جھولی بنا اور کہ میرے پروردگار میرا سرتاج باہر گیا ہے, میں نے بے سہارا نہیں بھیجا ہے تیری رحمت کا سہارا دے دیا ہے. اے میرے پروردگار میرے شوہر کو سلامت رکھنا. سہاگن چھوڑ کے گیا ہے سہاگ کے جوڑے میں ملانا. رو کے رب سے کہ خدا کی قسم تو رب کو آواز دے. میرا دل کہتا ہے اگر رب نے سن لی تو موت بھی اس وقت تک جدا نہیں کرے گی جب تک پردیس سے تیرے شوہر کی تیری ملاقات نہیں ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن سنو زمینداروں, سنو ٹھیکیداروں, سنو امیروں, سنو بگڑے ہوئے لوگوں, ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو رخصتی کے بعد بیٹی کی کان میں کہتے ہیں ڈریے مت, فون کر دیے للہ فوراً آئے گا. لمٹ میں رہو, لمٹ میں. کسی کے باپ سے بیٹیاں نہیں پلی ہیں تو کیا پال لے گا. اوقات میں رہا کرو. میاں بیوی کی انبن ہو سکتی ہے, تم کون ہوتے ہو بیچ میں. ہاں اگر زیادتی کر رہا ہے اور اس کے شاہد اور گواہ ہیں تو پھر بیٹی کو اس گھر میں رکھنا بھی ضروری ہے. لیکن ذرا سی بات پہ اس کا فون آیا اور تم پہنچ گئے. پہلے طلاقیں کم ہوتی تھی, برا نہ مانیے گا, طلاقیں کم ہوتی تھی اور طلاق کی نوعیت بھی ہوتی تھی. جس کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی یا تو وہ باپ زہر کھا کے مر جاتا تھا یا 8 دن گھر سے نہیں نکلتا. اتنے غیرت والے لوگ تھے. آج غیرت مر گئی میری قوم کی. آج بیٹی کو بغل میں کھڑا کر کے باپ چیخ کے کہہ رہا ڈیورس دے, رکھنی نہیں تیرے گھر میں. تو کیسے بولا؟ وہ غیرت کر, شرم کر. بڑے بڑے بادشاہوں سے بیٹی نہیں رکھی گئی, تو کون ہوتا رکھنے والا؟ آج باپ طلاق کے لیے کھڑا ہے, شرم نہیں آتی ہے میاں بیوی کے مسئلے میں ٹانگ اڑانے میں؟ پتا تیری بیٹی زیادہ عظمت والی ہے یا میرے نبی کی بیٹی زیادہ عظمت والی ہے؟ کہہ رہا تجھے پتا نہ یہ میری بیٹی ہے, تو لفٹنٹ ہے, میری بیٹی ہے یہ. حسن ہوگی تیری, تیری ابھی اس کی بیوی ہے, اس لیے آپ لمٹ میں رہیے. تو کہہ رہا ڈریے مت, فون کر دیے, چابی گاڑی میں لگی رہتی ہے, للہ کک مارے گا پھٹ سے پہنچ جائے. کیا کرے گا پہنچ کے؟ زیادہ جا کے تھپڑ مار دے گا, گلا تو کاٹ نہیں دے گا, تھپڑ مار دے گا. شوہر کے پاس اتنی پاور ہے, اس نے جہاں کہا نا 3 طلاق, بیڑا ہی غرق ہو جائے گا تیرا. پھر کچھ بھی کر لینا, یہ لوٹ کے آنے والے جملے نہیں. اس لیے یہ نہ کہے, وہ کہے جو میرے نبی نے کہا. فرمایا فاطمہ اب تک میری رضا کی فکر تھی, اب میرے علی کی رضا کی فکر کرنی ہے. یہ میرے نبی نے بیٹی کو کہہ کے بھیجا. کچھ بھی ہو جائے میرا علی روٹھنا نہیں چاہتا. اور تو کہہ رہا ڈرنا مت, اوقات کچھ بھی نہیں, 2 منٹ میں اندر کرا دیں گے. کیا کر لے گا اندر کرا کے؟ بیٹی کا سہاگ واپس نہیں دلا سکتا. اور پھر کٹ پٹا کے بیٹی واپس آ بھی گئی نا تو پھر اسے عزت نہیں ملے گی. عزتوں کے رکھوالے بنے, رشتے بڑے اہم ہیں. بیٹیوں کو سمجھا. مولانا آئے تھے تقریر کر کے گئے اور اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا جاتے, بیوی کو سدھار رہا ہے. ہمارا معاشرہ بہتر اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں میری بیوی سدھر جائے. یہ کوئی نہیں چاہتا بیٹی سدھر جائے. یہاں سے جا کے بیوی کو مت بتانا, یہاں سے جا کے بیٹی کو بتانا کہ بیٹی جب تک زندہ رہنا ہے کنیز فاطمہ بن کے رہنا. میرا چیلنج ہے, جب بیٹیاں سبر جائیں گی تو کسی گھر کی بہو خراب نہیں ہو سکتی ہے. بیٹیوں کو بہتر کرو, بیٹیوں کو. میری بہن مشکل ہے زندگی کا گزرنا شوہر کے بغیر. آج بات بات میں طلاق چاہیے تجھ سے نہیں. فرمایا گیا جو بلا عذر شریک اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اللہ اس پہ جنت کی خوشبو حرام فرما دیتا ہے. کیوں مانگ رہی ہو طلاق؟ کہ جی مجھے سکھ نہیں ملا. کسے سکھ کہتی ہے تو؟ کہ مجھے 10,000 کا جوڑا نہیں ملا. جیسے کلن کی بیوی کے کنگن ہے ویسے میں نے نہیں پہنے, جیسے اچھن کی بیوی کا سوٹ ہے ایسا آج تک مجھے نہیں ملا. اور تو اسے کہتی ہے سکھ کہتی ہے اسے. سکھ یہ نہیں ہے, سکھ اسے کہتے ہیں چٹنی سے مل جائے شکر ادا کر کھا کے سو جا. اگر تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے تو تو سب سے بڑے سکھ میں ہے. اور تو سونے کے رخ میں کہا تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو تو سب سے بڑے دکھ میں ہے. سکھ میں. سکھ کسے کہتے ہیں؟ سکھ کسے کہتے ہیں؟ سکھ یہ ہوتا ہے تجھ سے تیرا پریوار راضی رہے. مر جا. کہتی نہیں میں رہنی نہیں ہے جی,
میں نے ان سے جوڑا مانگا، انہوں نے مجھ سے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میری بہن کان کھول کے سن، دیکھ تو صحیح، اگر دولت سب سے بڑی چیز ہوتی تو میرا نبی سب سے زیادہ دولت اپنی بیٹی کے جہیز میں دیتا۔ تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ خاتون جنت نے اتنا سنا، مصلی کا کونا چھوڑ دیا، کہتی ہیں ابا مجھے دولت نہیں، مجھے پیدا کرنے والے رب کی محبت کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے بھائی، زندہ باد۔ اسے سب سے بڑی امیری کہتے ہیں، اسے سب سے بڑا سکھ کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ دیوبند مل گیا دیکھ کے دے دی، پیسے والا تھا، گاڑی لایا تھا، انہیں بھی کچھ نہیں، آگ لگے تیرے دماد میں، سیدھی سی بات ہے۔ او بھائی پیسے دیکھ کے دے دی۔ حضور نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا بیٹی کا، وہ اتنا غریب مکے کا علی ہے کہ جس کے پاس مہر دینے کا بھی پیسہ نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں۔ اور بیٹی سے کیا کہا تھا؟ فاطمہ اس علی کے ساتھ رشتہ کیا ہے جس علی سے بہتر زمین پہ تیرے لیے کوئی شوہر ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو کدھر، جا کدھر ہے؟ حضرت آمینہ روئی سیدہ آمینہ بے قرار ہو گئی، مالک بچہ آیا ہے لیکن باپ نہیں رہے، روئی، دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ آج سچ میں اللہ بھلا کرے ہماری قوم کا۔ اور ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے۔ ہم سے کہا گیا سارے موضوعات پہ تھوڑا تھوڑا بول لینا۔ بھائی چودھری صاحب اگر سارے موضوعات پہ بولوں تو 3 گھنٹے چاہیے، ایک بات کم سے کم اتنی تو کی جائے جو اس کا سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کیا نقصان کیا نفع ہے۔ بس آخری بات میں کرنے لگا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ٹائم 1.25 گھنٹے سے اوپر ہو گیا۔ بہت غور سے میری بات سنیے۔ حضور ماں کے شکم میں آئے، مشکل زندگی ہوتی ہے ایک بیوہ کی، اور وہ زندگی تو بڑی مشکل تھی، اتنی مشکل زندگی تھی کہ اس دور میں بیوہ کو جینے کا حق ہی کوئی نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کیوں میلاد مناتے ہیں؟ اس لیے ہی تو میلاد مناتے ہیں۔ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا نا، یا تو اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، یا اسے شوہر کی چتا پہ جلا دیا جاتا تھا، یا اسے 40 دن ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، پھر بھی زندہ نکل آتی تو گدھے پہ بٹھایا جاتا، کالا منہ کیا جاتا اور کہا جاتا یہ وہ منحوس ہے جو شوہر کو کھا گئی، اور پھر اس سے کوئی نکاح نہیں کرتا۔ اتنی نفرت بیوہ سے تھی، اگر کوئی کام پہ نکل رہا اور سامنے بیوہ آ گئی تو پیچھے لوٹ جاتا تھا کہ اس منحوس کا چہرہ دیکھ لیے۔ یہ دور اور اتنا مشکل زمانہ، اس دور میں بھی مکے کے اندر سیدہ آمینہ فرماتی بیوہ ہونا بہت مشکل کام تھا۔ اور اوپر سے ہمارے قبیلے کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو خوشبو نہیں لگانی، عطر نہیں لگانا، 1 سال تک سوگ منانا ہوتا تھا۔ کہتی میری زندگی بڑی مشکل ہو گئی، کہتی میرا دن کو بھی رونا رات کو بھی۔ ایک دن میں سوئی نا، رات کو آنکھ روتے روتے لگ گئی، خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے کہا آمینہ مبارک ہو تجھے۔ میں نے کہا آنے والے یہ بتا میری تو راتیں رو کے گزرتی ہیں، دن رو کے گزرتے ہیں، مبارک کس بات کی دینے آئے ہو؟ کہا میں اس بات کی مبارکباد دینے آیا ہوں کیونکہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میلاد ہے میرے نبی کا، یہ آدم کر رہا ہے کیونکہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ کہنے لگی بابا میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ کہا مجھے نہیں جانتی، مجھے آدم صفی اللہ کہا جاتا ہے، مجھے آدم کہا جاتا ہے۔ کہتی جس دن پہلے دن آدم آئے مبارکباد دی، میں صبح اٹھی نا میرے ماتھے پہ پسینہ، کہتی میں نے ہر دن کی طرح یوں صاف کیا، کہتی بس صاف کرنا تھا، میرے دوپٹے سے مشک کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے، مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ حیرت نہیں ہوتی ہے؟ کہہ رہا نبی ہماری طرح ہے، عام انسان کی طرح نبی تشریف لائے، سنیچر تو پیدا ہو پورے محلے میں بدبو آئے، تیرے ابا کی شکل دیکھ کے پتہ چل جائے یہ اس منحوس کا ابا ہے، تو کہہ رہا ہماری طرح۔ دیکھ میرا نبی کیسا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا ہے، محدث دہلوی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ نبی کی امی سیدہ آمینہ فرما رہی ہیں کہ جب ماتھے پہ میں نے پسینہ صاف کیا میرے کپڑے سے خوشبو، اب چونکہ بیوہ کو خوشبو نہیں لگانی تھی میں ڈر گئی، میرے دوپٹے سے خوشبو آئی تو زمانہ کیا کہے گا، میں دھونے کے لیے دوڑی، جب میں نے پانی ڈالا تو کہتے دوپٹے کی خوشبو ختم کرنی تھی، جو پانی دوپٹے سے نکل رہا تھا اس پانی سے خوشبو تھی، جس زمین پہ لگ رہا تھا اس زمین پہ خوشبو تھی، کہا میں نے دھونا چھوڑ دیا، دوپٹہ سمیٹ کے رکھ دیا، جیسے جیسے دن گزرتے گئے مبارکبادیاں ملتی رہی، انبیاء آتے رہے مبارکبادی دیتے رہے، کہتے پھر وہ دن گزرتے گئے، کہتے جب کئی مہینے گزر گئے ایک دن ایسا ہوا کہ خوشبو میرے گھر سے نکلی، آنگن میں پھیلی، آنگن کو پار کیا، پڑوس میں گئی، پڑوس کی حدوں کو توڑا، محلے میں پھیل گئی، میں خوشبو چھپا رہی تھی لیکن خوشبو آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ یہاں تک کہ باتیں ہونے لگ گئی، آمینہ بڑی عجیب خوشبو لگاتی ہے، بات چلتے چلتے عبد المطلب تک آ گئی، عبد المطلب گھر آئے، آمینہ بیٹی سنا ہے تو خوشبو لگایا کرتی ہے، کہا نہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، کہا اگر خوشبو نہیں لگائی تو تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کیسے آتے ہیں؟ کہتے ہیں ابا جی سچ یہ ہے میں کوئی عطر نہیں لگاتی ہوں، حقیقت یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں اس کی خوشبو سے مہک جایا کر۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ میں میلاد بیان کو بہت تیزی میں بیان کر رہا ہوں، کہتی ہیں کہ میری بات نہیں ہے، یہ اس بچے کی برکت ہے جو میرے شکم میں آیا ہے،
میں گلیوں سے گزروں تو گلیوں سے خوشبو آتی ہے. مسکرانے لگے. بیٹی اور بھی کوئی بات؟ کہا ابا اور بھی تعجب خیز بات ہے. کہا کیا کہ ایک دن میں صحن میں ٹہل لگی تھی, میں نے کنکر اٹھایا, میں نے کہا پھینک تو چوب نہ جائے. کہتی جب میں نے ہاتھ لگایا, یہ نبی نہیں نبی کی امی کہہ رہی. کون نبی کی؟ بولے ذرا کون؟ نبی کی امی کہہ رہی ہے, نبی نہیں کہہ رہی, نبی کی امی کہہ رہی, کہہ رہی وہ کنکر میں نے اٹھایا, میں چاہوں کہ پھینک دوں. کہتی جب ہاتھ لگایا نا تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگے, موم کی طرح. کہتی میرے منہ سے جملہ نکلا, یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ پتھر پگھل لگا کے, کنکر پگھل لگا کے. کہتی اتنا کہا نا وہ کنکر بولنے لگا. اس نے کہا آمینہ یار کو تو آنے دے, ابھی تو چھوٹے چھوٹے پگھل لگے ہیں, جب وہ آ جائیں گے بڑے بڑے پتھر پگھلنے لگ جائیں. سبحان اللہ. وہ کنکر مجھ سے بولا. کہتی میرے سسر مسکرانے لگے. آمینہ اور بھی بات ہے نا, اور بھی کہاں اور بتاؤں کہا کیا. ایک دن میں سو رہی تھی, مجھے پسینہ آیا نا, اچانک میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے. جب جھونکے آئے میں نے مڑ کے دیکھا, یہ ہوا کدھر سے آ رہی, موسم میں تو ہوا نہیں ہے. کہتی جب مڑ کے دیکھا نا تو دو خوبصورت پریاں, ایک دو خوبصورت چاند جیسی چہرے والی شہزادیاں میری کمر کے پیچھے پنکھے سے ہوا کر رہی. میں نے کہا کون ہو جی, ادھر کدھر سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے. کہا تمہیں مکے میں تو نہیں دیکھا؟ کہا دیکھ بھی نہیں سکتی. کہا کیوں؟ کہا ہم مکے سے نہیں, ہم تو رب کی جنت سے آئے ہوئے ہیں. جنت سے. کہا کیوں؟ کہا تیرے ماتھے پہ پسینہ آیا, رب نے حکم دے دیا میرے محبوب کی ماں کی جا کے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے پیش کیے جائے. اللہ اکبر. نبی کی امی کہتی ہے ابا یہ بھی ہوا. کہا اور کچھ؟ کہا ہاں اور بھی ہے. کہا کیا؟ توجہ ہے, سن لیں گے ذرا 5 منٹ, جتنے سننا چاہتے ہیں ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ اب تو سب کے ہاتھ اٹھ گئے. یا رسول اللہ, جنہوں نے ہاتھ اٹھائے آپ کو آپ کی شہزادی کا واسطہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک حضور کے شہر کی حاضری نصیب نہ ہو جائے. اللہ سب کو سلامت رکھے. کہتی بیٹی اور بھی کچھ؟ ہاں ابا اور بھی کچھ. سنیں دیکھو وہ فجیتا خور بھی یاد رکھنا, نبی ہماری طرح, اور میرے نبی کی شان بھی سننا. میلاد والوں مبارکباد کے لائق حضور کی میلاد کر رہے ہیں, مبارکباد کے لائق. کہتی ہے ابا جی رات کو نا ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ چلے جاتے ہیں نا, پانی ختم ہو جاتا ہے گھر میں. کیا ہو جاتا ہے؟ پانی ختم ہو جاتا ہے. سن رہے ہیں نا میرے بھائی, وقت زیادہ تو نہیں ہوا میرا, ابھی ہے میرے پاس, ابھی ٹائم ہے. اللہ سب کا ٹائم بڑھا دے. بڑی ہلکے سے آمین کہہ رہے, دل بھرا رکھا ہے نہ بڑھا دے. توجہ ہے نا سارے لوگوں. بیٹی اور کچھ؟ ہاں کبھی کبھی آپ چلے جاتے ہو نا حرم شریف پانی پلانے کے لیے, وہ گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ پانی گھر کا بھی لے جاتے ہو. امی مجھ سے کہتی ہیں آمینہ پانی بھر لا. یہ نبی کی امی کہتی میں برتن لیتی ہوں اور کنویں پہ جاتی ہوں. لڑکیاں مجھے دیکھتی ہیں کھڑی رہتی ہیں. بیٹی کیوں؟ کہ جب میں چلی جاتی ہوں نا تو انہیں ڈول رسی ڈالنی نہیں پڑتی. کیا مطلب؟ کہ ابا میں جاتی ہوں اور میں کنویں کے کنارے کھڑے ہوتی ہوں اور جھانکتی ہوں نا تو پانی چھلانگے مار کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ابا جی سب یوں برتن بھر لیتی ہیں, کسی کو رسی ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی. بیٹی پھر تم؟ ابا سب سے بعد میں میری باری آتی ہے, پھر میں پانی بھرتی ہوں, اور جب مڑ کے چلتی ہوں پھر پانی نیچے جاتا ہے. ابا بولتا ہے پانی جب نیچے جاتا ہے, پانی بولتا ہے. ہاں ابا پانی نہیں. جب میں واپس آتی ہوں ساری بچیاں لڑکیاں آتی ہیں, میں پیچھے رہ جاتی ہوں, تو جب میں چلتی ہوں نا تو جو بڑے درخت ہیں وہ بھی سجدے میں گر جاتے ہیں, جو چھوٹے پودے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں. ابا پتھر بھی بولتے ہیں, کنکر بھی بولتے ہیں. بیٹی کیا بولتے ہیں؟ کہ ابا جی وہ بولتے میں سنتی ہوں. تو عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی تم ان کی آواز سنتی ہو؟ کہا ہاں. ان کی بولی سمجھ لیتی ہو؟ کہا جی ابا سمجھ بھی لیتی ہوں. اب جب اتنی بات کہی, کہتے ہیں بیٹی بتاؤ نا کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتی ہیں ابا جی جب میں چلتی ہوں تو کنویں کا پانی, درخت راستے کے, پتھر کنکر, چھوٹے بڑے سبھی آواز دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ. اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو, تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام. اللہ کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا, مسکرانے لگے, کہنے لگے رب نے میری دعا قبول کر لی. کہا ابا کیا مطلب؟ کہا ایک دن تجھے روتے دیکھا, حرم میں گیا, میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے کہا تھا کعبے والے مجھے تو نے اور بھی بیٹے دیے, میرا ایک گیا تو میں صبر کر لوں گا. آمینہ کا تو کوئی سہارا ہی نہیں رہا. یہ جو بچہ آنے والا ہے نا اللہ اسے ایسا بنا دینا کہ یہ میری آمینہ کا سہارا بن جائے. کہتے میں نے اتنا کا آواز آئی عبد المطلب تو آمینہ کے سہارے کی بات کر رہا ہے, جس کو ہم بھیجنے والے ہیں نا ہم نے اسے کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کہ میں تبھی سمجھ گیا یہ بیٹا شان والا ہوگا. نبی کی امی بیان فرماتی ہیں پھر وقت گزرتا گیا. وہ رات آ گئی جس رات میں میرا شہزادہ آنے والا ہے, شہزادہ آنے والا ہے. گھر سجائے تھے آپ؟ سجائے تھے بھائی؟ بولے اگر سجائے ہو تو سجائے تھے کہ نہیں؟ لائٹ لگی تھی, جھنڈے بھی لگے ہوں گے, یہ تو پہچان ہے ہم سنیوں کی, ہے نا؟ ساری مسجدیں سجی تھی. سبحان اللہ, مسجدیں سجی کوئی نیا کام نہیں. 12ویں شب آئی, رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا حکم کرو کہ پوری جنت سجائی جائے. اب بولیں ذرا سبحان اللہ. جو اب تک نہیں بولا مجھے افسوس رہے گا وہ جلسے میں آیا ہی کیوں تھا. رب نے حکم دیا جبریل جنت سجواؤ. عرض کرتے ہیں مالک جنت تو کہتے ہی سجی سجائی جگہ کو. فرمایا نہیں اور زیادہ سجاؤ تاکہ جنت کو بھی پتہ لگے آج وہ آ گیا کہ جس کے صدقے میں جنت بنائی گئی ہے. جنت سجائی گئی. پھر حکم ہوا ایک منبر لگایا جائے.
کہاں؟ بیت المعمور کے پاس. بیت المعمور کے پاس منبر لگا. پھر رب نے فرمایا میکائیل سے کہو کہ وہ ہماری شان میں خطبہ پڑھے. حضرت میکائیل نے رب کی شان میں خطبہ پڑھا، یعنی کہ تقریر کی، اور ایسی تقریر کہ پوری جنت جھومنے لگی. جب تقریر مکمل ہو گئی، رب حکم کیا ہے؟ رب نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل چاروں آ جاؤ. چاروں آگے. مالک اب کہا اپنے تابع فرشتے 1,00,000 فرشتہ لے کے آمینہ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ. ابھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے یار؟ آمینہ کی چوکھٹ پہ. مالک کرنا کیا ہے؟ پتہ نہیں، محبوب آنے والا ہے، مبارکباد ہی پیش کرنی ہے. اب بہت غور سے سننا. ادھر سیدہ آمینہ کہتی ہیں میں گھر میں لیٹی تھی، آج مجھے عبداللہ کے نہ ہونے کا بڑا غم تھا. میں سوچ رہی تھی کاش عبداللہ ہوتے نا تو آج میرے گھر میں اندھیرا نہیں ہوتا. بچے کی ولادت کا وقت ہے، 4 عورتیں مکے کی بھی میرے پاس ہوتی، آج میں تنہا نہ ہوتی. کہتی شوہر کی جدائی کا غم یہ رلانے لگا. کہتے بھی آنسو آنکھ سے نکل کے رخسار تک آیا تھا کہ اچانک میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی. فتخلا ثلاث النسوہ، 3 عورتیں گھر کے اندر داخل ہوئیں. ان کے قد کھجوروں کے برابر تھے، چہرے چاند سے زیادہ روشن تھے. کہتی میری چاروں طرف آ کے بیٹھ گئیں. 4 تھیں، ایک روایت میں 3 بھی گئے 4 بھی گئے. کہتی 4 عورتوں کو میں نے دیکھا. آ کے بیٹھی، میں نے کہا کون ہو؟ کہا ایک کہتی ہمیں نہیں پہچانا. کہا بتاؤ تو صحیح کون ہو؟ ایک نے کہا مجھے حوا کہا جاتا ہے، دوسری نے کہا کہ مجھے مریم کہا جاتا ہے، تیسری نے کہا مجھے اسماعیل کی امی ہاجرہ کہا جاتا ہے، چوتھی نے یہ کہا مجھے نہیں جانتی ہو، مجھے فرعون کی بیوی آسیہ کہا جاتا ہے. کہا آئی کس لیے ہو؟ کہا مبارکباد دینے آئے ہیں. کہا کس بات کی؟ کہا تو نصیبوں والی ہے، تیری گود میں نبیوں کا ایمان آنے والا. کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. بس تیری گود میں نبیوں کا امام آنے والا. فرماتی وہ مبارکباد دے کے چلی گئی. کہتی پھر خیال ہوا کاش کوئی تو عورت ہوتی جو میرا من بہلاتی، جو ہمت بڑھاتی. کہتی ہیں اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلی. وہ روشنی سر کی طرف سے آ رہی تھی. میں نے مڑ کے دیکھا نا، ایک چاند سے چہرے والی خاتون کھڑی ہے. میں نے کہا کون ہو جی؟ ادھر کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی آمینہ ہم زمین سے نہیں، ہم تو جنت سے آئے ہوئے ہیں. کہا کون ہو؟ کہا جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں. آئی کیوں ہو؟ کہا رب نے تیری دایا بنا کے بھیج دیا ہے. تو جو روئی تھی تنہا ہے، اکیلی ہے، کوئی نہیں ہے. کہا تیری خدمت کے لیے میں ہوں آمینہ، بتا خدمت کیا کرنی ہے؟ سیدہ کہتی ہے مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. آسمان کے ستارے اتنے قریب میرے آنگن میں آ گئے. مجھے ڈر لگنے لگا کہیں یہ ٹوٹ کے نہ گر جائے. او وہابی جی، او دیوبندی جی، او سہارنپور والوں، او تھانہ بھون والوں، لگاؤ فتویٰ خدا پہ. یہ تو آسمان پہ چمکتے تھے، آج نیچے کیوں آ گئے؟ مشیت کا نقیب کہتا ہے لگائے آسمان پہ تھے، لیکن آج محبوب آ رہا ہے، نیچے اتار کے بتا دیا. آج کی رات کی جیسی